اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو، نسیہ منسیہ ہو جاتے ہیں، بالمن والاذی، جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات کہہ کر، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، ان لوگوں کی طرح، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دے تو رہا ہے صدقات، چیریٹی ہاؤس، بڑے بڑے ادارے قائم کر دیے ہیں، یہ کہ سب ریاکاری ہے۔ کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لیے فاؤنڈیشنز بنے ہوئے، کچھ اپنے وہ ٹیکس بچانے کے لیے، کچھ اور اپنی ناموری، کیونکہ پھر الیکشن بھی لڑنا ہے۔ یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کس کی کیا نیت ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ ریا اور یہ ایمان ایک دوسرے کی ضد ہے، جیسا کہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے لوگوں کو صدقہ خیرات دیا اس نے شرک کیا۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے اس پر کچھ تھوڑا سا غبار، کچھ ریت جم گئی تھی، تو اگر کسی چٹان کے اوپر کچھ تھوڑی سی تہ آ گئی ہو مٹی کی، وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال دیے، کوئی فصل بھی ہو گئی۔ فاصابہ وابل، اب آیا زوردار ایک بارش کا چھینٹا پڑا، زوردار بھی پڑا، فترکہ صلدا، وہ ساری اوپر کی تھوڑی سی تہ تھی، وہ مٹی بھی بہہ گئی اور آپ کی محنت بھی گئی، وہ آپ کا بیج بھی گیا اور آپ کی فصل بھی گئی۔ وہ چٹان جو ہے چٹیل چٹان وہ اندر سے نکل آئی، یعنی سب کچھ گیا۔ ریاکاری میں اس کا مطلب یہ ہے مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا، بیج بھی گیا، اور اللہ کے ہاں کسی اجر و ثواب کا سوال ہی نہیں۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو محنت انہوں نے کی تھی، اس تھوڑی سی مٹی جو جم گئی تھی اس میں بھی کچھ ہل چلایا تھا، کچھ بیج ڈالا تھا، اب اس میں کوئی قدرت انہیں حاصل نہیں ہے، سب کچھ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، راہ یاب نہیں کرتا۔ ومثل الذین ینفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، اس کے برعکس وہ لوگ، وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ، جب ایک ریاکاری کے خرچ کے لیے وہ ایک مثال دی گئی، تمثیل اور تشبیہ دی گئی، تو اب جو واقعتاً اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے لیے خلوص و اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی مثال۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے، خوشی حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے عزم کی پختگی کے ساتھ، اپنے نفس کی پختگی کے ساتھ۔ کمثل جنت، ان کی مثال اس باغ کی ہے، بربوۃ، جو ذرا بلندی پر ہے، باغ ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا نیچرل باغ کا یہی تصور ہوتا تھا، ذرا اونچائی پر جو ہے پلانٹیشن ہے، ندی بہ رہی ہے کوئی دامن میں جس سے خود بخود اس کو اریگیشن ہو رہی ہے۔ کمثل جنت بربوۃ، یہیں سے یہ قادیانیوں نے لفظ ربوہ لے کر اور اپنا وہ شہر بنایا ہے پاکستان میں۔ اصابہ وابل، اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار منہ آ جائے، بھی آ جائے، خوب بارش برسے، فآتت اکلھا ضعفین، تو اس کا پھل جو ہے دگنا ہو جائے گا۔ فإن لم یصبھا وابل فطل، اور اگر زوردار میںہ نہ آئے، بارش نہ برسے، تو تھوڑا بہت چھینٹا بھی پڑے گا تب بھی اس کا تمہارا پھل جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ دروں بینی کرتے رہا کرو کہ تم یہ بال جو خرچ کر رہے ہو واقعتاً خلوص دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو، کہیں اس میں کوئی اور جذبہ، کہیں تمہارا غیر شعوری طور پر کوئی جذبہ شامل نہ ہو جائے، تو انٹراسپیکشن ہو، اپنے غریبانوں میں جھانکتے رہو۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتہا الانہار، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو اور کھجور کا درخت ہو اس میں، اور انگور کی بیلیں بھی ہوں، اور اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، نیچرل اریگیشن بھی ہے، کھجور کے درخت بھی ہیں، اور بیلوں کی ٹٹیاں لگی ہوئی ہیں انگوروں کی، اور انگوروں کی بیلیں ہیں۔
لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا میوہ ہے. فاصابہ الکبر، اب اس پر بڑھاپا بھی طاری ہو گیا ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی، کم سن ہے، کمزور ہے. فاصابہ اعصار، کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولا، ایک ایسی آندھی آئی جس میں آگ ہے. فیہ نارن، کوئی ایسا آگ بھری آندھی آئی. فاصابہ اعصار فیہ نار فاحترقت، پورا کا پورا باغ جل کر جلس کر رہ گیا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو. یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ بڑی میرے نیکی کمائی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے فاؤنڈیشن بنایا، میں نے مدرسہ قائم کر دیا، میں نے یتیم خانہ بنا دیا. لیکن یہ کہ اچانک کسی وقت مانو آنکھ کھلے گی، جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو گویا کہ ایک بگولا آیا سب کو جلا گیا، اس لیے کہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں. اس میں نیت جو ہے اس میں کھوٹ تھا، اس میں ریاکاری تھی، اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا. پھر حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ بوڑھا اب کفے افسوس مل رہا، اب کیا کرے، بوڑھا ہو چکا ہے، دوبارہ تو باغ لگا نہیں سکتا. لہذا جب وہ موت آ جائے گی تو گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی کام اور کر سکے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو خرچ کرو، اللہ کے لیے دینا ہے، اللہ کے دین کے لیے دینا ہے، اللہ کے نام پر دینا ہے. من طیبات ما کسبتم، جو چیز تم نے کمائی ہے اس کی اچھی چیز، پاکیزہ چیز، بہتر چیز. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے. اب زمین سے ظاہر بات ہے جو بھی نباتات آ رہی ہے، چاہے وہ کوئی چراہ گاہ ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ بھی ہریاول ہے تو اللہ نے پیدا کی ہے. کھیت کے اندر آپ نے محنت کی ہے، ہل چلایا ہے، بیج ڈالے ہیں، لیکن یہ کہ فصل کا اگانا تو آپ کے کام ہاتھ نہیں ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو. تنفقون، کہ اسے خرچ کر دو. زکوٰۃ دینی ہے، عشر دینا ہے، تو جو ردی چیزیں ہیں، اب بھیڑوں بکریوں کا غلہ ہے، ان میں سے اتنی بکریاں نکالنی ہیں، اتنی بھیڑیں ہیں، تو اب جو ذرا کمزور ہیں، لاغر ہیں، بیمار ہیں، نقص والی ہیں، گنتی پوری کرنی ہے نا. اسی طریقے سے عشر نکالنا ہے تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس میں سے کہیں بارش پڑ گئی تھی، وہ نکال دو. ولا تیمموا، تیمم کے معنی یہاں نوٹ کر لیجئے قصد کرنے کے ہیں. ولا تیمموا الخبیث منہ، کہ اس میں سے جو ردی مال ہے، جو ناپسند ہے، اس کا قصد نہ کرو. تنفقون، کہ اسے خرچ کرو. ولستم بآخذیہ، اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں ضرورت پڑ جائے، پھر اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے گا تو تم قبول نہیں کرو گے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، الا یہ کہ چشم پوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ، احتیاج اس درجے کی ہو کہ جو بھی مل جائے، ردی مل جائے، اچھا مل جائے، نفیس مل جائے، خبیث مل جائے، جو بھی مل جائے چشم پوشی کرو. اس کے سوا آدمی جو ہے وہ اپنے طیب خاطر کے ساتھ جو ہے وہ ردی شے قبول نہیں کر سکتا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، پھر دیکھیے غنی کا لفظ، جو کچھ دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اسے دے رہے ہو، محتاج کو دے رہے ہو، ضرورت مند کو دے رہے ہو، بلکہ یوں سمجھو کہ اللہ کو دے رہے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. حمید یعنی اپنی ذات میں خود محمود. ایک کسی شے کی اچھائی یا حسن یا کمال ایسا ہوتا ہے جسے ظاہر کیا جائے، دیکھو بھائی اس میں یہ خوبصورتی ہے، اور ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو از خود ظاہر ہے. حاجت مشاطہ نیست صورت دل آرام را. تو اللہ تعالیٰ اتنا ستودہ صفات ہے، اتنا محمود ہے اپنی ذات میں کہ وہ خود بخود محمود ہے، اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے، از خود محمود ہے.